السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو عبد الرحمن۔ اسلامی قرون وراثت کی قسط نمبر 6 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایپیسوڈ نمبر 6 میں ہم ورثاء کی درجہ بندی کی تفصیل جو ہم نے پچھلی قسط میں شروع کی تھی اس کو مکمل کریں گے، جس میں ہم اصحاب الفرائض کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اس قسط میں ہم دادی اور نانی کا حصہ، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، پدری بہن اور مادری بہن کے حصوں کو ڈسکس کریں گے، اور اینڈ پہ اصحاب الفرائض کا ایک چارٹ بنائیں گے جس کی مدد سے ہم کوئی بھی وراثت کے مسئلے کو آسانی سے سلجھا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی دادی اور نانی کا کیا حصہ ہوتا ہے وراثت میں۔ دادی اور نانی کو ترکہ میں 1/6 حصہ ملے گا جب میت کی ماں موجود نہ ہو اور باپ کی موجودگی میں دادی محروم ہو جاتی ہے، البتہ نانی وارث بنتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ قریبی کی موجودگی میں بعیدی محروم ہو جاتا ہے، مثلا دادی کی موجودگی میں پردادی اور نانی کی موجودگی میں پڑنانی محروم ہو جائے گی۔ میت کی دادی اور نانی دونوں ہوں تو 1/6 حصہ آپس میں تقسیم کریں گی۔ اگر ایک ہوگی تو تنہا 1/6 حصے کی وارث بن جائے گی، یعنی کہ اگر دادی ہے تو وہ، اگر نانی ہے تو وہ۔ یہ ان کا ٹیبل ہے دادی اور نانی کا۔ ماں نہ ہو تو 1/6، ماں ہوگی تو یہ حصے سے محروم ہو جائیں گی۔ دادی محروم ہو جائے گی اس صورت میں اگر باپ موجود ہوگا۔ بیٹی، اس کی 3 حالتیں ہیں۔ جب میت کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو آدھے مال کی مالک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جی وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اگر بیٹی اکیلی ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ جب ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی تو وہ 2/3 حصہ لیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں گی تو ان کے لیے ترکہ میں سے 2/3 حصہ ہوگا۔ جب لڑکے اور لڑکیاں دونوں قسم کی اولاد ہو تو بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ بطور عصبہ ملے گا۔ اب یہ دیکھیں اصحاب الفرائض میں بیٹی شامل ہے، لیکن اگر بیٹا آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بیٹی اصحاب الفرائض سے نکل کر عصبہ میں آ جائے گی، اور جو باقی ماندہ مال بچے گا اس میں لڑکوں کے ساتھ حصے دار بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مذکر کے لیے مؤنث کی نسبت 2 حصے ہیں۔ یہ بھی سورۃ النساء کی آیت ہے۔ ٹیبل دیکھ لیں، بیٹی کا اگر 1 ہوگی تو آدھے مال کی وارث بن جائے گی، 2 یا زائد ہوں گی تو 2/3 مال، اور بیٹا ہوگا تو عصبہ بن جائیں گی اور بیٹے کے ساتھ مل کر عصبہ کے طور پر مال میں سے حصہ لیں گی۔ پوتی، 5 حالتیں اس کی۔ جب میت کی اولاد میں صرف ایک پوتی ہو تو ترکہ میں سے آدھا حصہ اسے ملے گا اور یہ بیٹی کے ایکویلنٹ آ جائے گی، یعنی کہ بیٹی کا جو حصہ بننا تھا وہ اس کا بن جائے گا۔ جب 1 سے زیادہ ہو تو اسی طرح انہیں 2/3 حصہ مل جائے گا۔ جب 1 یا زیادہ پوتیوں کے ساتھ ایک بیٹی بھی ہو تو ان پوتیوں کو 1/6 حصہ ملے گا اور بیٹی کو اس صورت میں نصف ملے گا، اور دونوں مل کر 2/3 مال بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ بیٹی کے لیے نصف اور پوتے کے لیے 1/6 حصہ ہے، اور اس سے 2/3 کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ باقی ماندہ مال اس صورت میں بہن کے لیے ہوگا۔ یہ اس صورت میں جب کوئی بیٹا وارث موجود نہیں ہے، اس صورت میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6736۔ چوتھی کنڈیشن ہے جب ان کے ساتھ ان کا بھائی ہو تو یہ بطور عصبہ وارث ہوں گی۔ اور 5ویں کنڈیشن ہے کہ جب میت کا بیٹا یا 1 سے زائد بیٹیاں ہوں گی تو یہ محروم ہو جاتی ہیں۔ یہ پوتی کا ٹیبل دیکھ لیں، اگر 1 ہوگی تو نصف، 2 یا زائد ہوں گی تو 2/3، پوتا ہوں گی تو عصبہ بن جائیں گی۔ اگر ایک حقیقی بیٹی بھی ہوگی میت کی تو 1/6 مال کی وارث بن جائیں گی۔ بیٹا یا 2 سے زائد بیٹیاں ہو جائیں گی تو یہ وراثت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ حقیقی بہن، اس کی 5 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت ہے کہ جب میت کی صرف ایک بہن ہو تو اسے ترکہ میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا النصف ما ترک۔ وہ آپ سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی مرد بغیر اولاد کے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ایک بہن ہو تو اسے نصف ملے گا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب یہ 1 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ ٹھیک، اس کی دلیل کیا ہے؟ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو ان کے لیے ترکہ میں 2/3 حصہ ہے۔ یہ بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 176۔ تیسری کنڈیشن ہے جب ان کے ساتھ بھائی بھی ہوگا تو بطور عصبہ حصہ ملے گا،
اور اصول وہی رہے گا جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اگر بہن اور بھائی دونوں ہوں گے تو مذکر کے لیے مؤنث کی نسبت 2 حصے ہوں گے. چوتھی کنڈیشن ہے کہ جب میت کی مؤنث فرع وارث ہوگی تو بطور عصبہ وارث ہوگی. اور پانچویں کنڈیشن یہ ہے کہ جب میت کی مذکر فرع وارث ہو یا باپ موجود ہو تو وراثت سے محروم ہو جاتی ہیں. ان کا ٹیبل دیکھ لیں. حقیقی بہن کا 1 ہوگی تو آدھے مال کی مالک، 2 یا زیادہ ہوں گی تو 2/3 مال میں شریک ہو جائیں گی. اگر ان کا بھائی بھی ہو جائے گا تو عصبہ آ جائیں گی. اگر بیٹی یا پوتی ہوگی تو تب بھی عصبہ بن جائیں گی. اور اولاد باپ یا دادا ہوگا، اولاد سے مراد حقیقی اولاد، مذکر فرع وارث ہو جائے گی تو یہ محروم ہو جائیں گی. پدری بہن جی، اس کی 6 حالتیں ہوتی ہیں. جب میت کی صرف ایک پدری بہن ہو اور حقیقی بہن موجود نہ ہو تو ترکہ میں سے آدھا حصہ لے گی. دوسری کنڈیشن ہے کہ جب یہ 1 سے زیادہ ہو، حقیقی بہن نہ ہو تو 2/3 میں شریک ہو جائیں گی. تیسری کنڈیشن ہے کہ ایک حقیقی بہن کی موجودگی میں 1/6 حصہ کی وارث بنیں گی اور اس سے 2/3 مکمل ہو جائے گا. جو مال ہوگا نا وہ 2/3 مال مکمل ہو جائے گا. چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ان کا بھائی یا میت کی مؤنث فرع وارث ہو تو بطور عصبہ وارث ہو جائیں گی. پانچویں کنڈیشن ہے کہ جب میت کی مذکر فرع باپ یا حقیقی بھائی موجود ہو تو یہ محروم ہو جاتی ہیں. اور چھٹی کنڈیشن 2 حقیقی بہنوں کی موجودگی میں بھی یہ محروم ہو جاتی ہیں، سوائے یہ کہ ان کے ساتھ کوئی پدری بھائی ہو تب یہ بطور عصبہ وارث بن جائیں گی. مادری بہنوں کی وراثت کا جو ذکر ہے مادری بھائیوں کے ساتھ ہی گزر چکا ہے پچھلی ویڈیو میں، لیکن اس کا ٹیبل آپ کو یہاں پہ دکھا دوں گا تاکہ ایک دفعہ ریوائز ہو جائے. اللاتی بہن یعنی کہ پدری بہن 1 ہوگی تو آدھے مال کی مالک ہو جائے گی. 2 ہوں گی یا اس سے زائد ہوں گی تو 2/3 مال میں شریک ہو جائیں گی. میت کی حقیقی بہن کی صورت میں 1/6 حصہ لیں گی. اگر میت کی 2 حقیقی بہنیں آ جاتی ہیں تو پھر یہ محروم ہو جائیں گی. اگر ان کا بھائی ہو تو بطور عصبہ وارث بن جائیں گی. اور اگر میت کی اولاد ہے، باپ دادا یا بھائی ہے، تو پھر یہ محروم ہو جاتی ہیں. اسی طرح اخیافی بہن یا جسے مادری بہن کہتے ہیں، 1 ہو تو 1/6 حصہ لے گی. 1 سے زیادہ ہوں تو 1/3 حصے میں شریک ہو جائیں گی. اور اولاد یا باپ دادا ہو جائیں گے تو محروم ہو جائیں گے. یہ تھے ہمارے اصحاب الفرائض. ان کا چارٹ دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ہے جی ذوی الفروض، 4 مرد 8 عورتیں، اور ان میں دیکھیں ہر ایک کے حصے جیسے ہم نے پچھلی 2 ویڈیوز میں پڑھے ہیں سارے پراپرلی لکھ دیے گئے ہیں. اب اصحاب الفرائض کی کوئی بھی کنڈیشن ہو تو یہ وہ ٹیبل ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی رشتہ دار کا حصہ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں جو اصحاب الفرائض میں شامل ہے. تو اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم عصبات کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، ان کا بھی ٹیبل بنا لیں گے. اس کے بعد ہم چند ایک مثالیں دیں گے اور انشاءاللہ پھر قانون وراثت کی کچھ اصطلاحات کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. تو انشاءاللہ آسان انداز میں آپ کو سمجھا رہے ہیں. اگر سمجھ نہیں آ رہی، کہیں پہ کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی مسئلہ ہے وراثت کا، مال کو کہیں پہ تقسیم کرنے میں اگر مشکل آ رہی ہے تو آپ کمنٹس میں وہ مسئلہ ہمیں لکھ کے بتائیں، ہم آپ کو اس کا سولوشن بتائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. ویڈیو کو پسند اگر کر رہے ہیں تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ اس مفید انفارمیشن کو شیئر کریں. اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.